السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود موزم فخر میں خوش آمدید۔ لیکن خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کی طرف سے ملٹری کورٹ سے سزا کے خلاف اپیل آرمی چیف کے روبرو جناب دائر کر دی گئی ہے۔ یہ اپیل اس وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ جنرل فیض حمید نے اس اپیل کے ذریعے انفیکٹ جو سزا ان کو دی گئی تھی اس کو نہ صرف تسلیم کر لیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے جرم کو بھی قبول کر لیا ہے، اور ان کا جرم کو قبول کرنا اور اس کے بعد آرمی چیف کے روبرو جناب رحم کی اپیل دائر کرنا انفیکٹ اس بات کا اظہار ہے کہ جنرل فیض حمید نے وہ تمام پروسیڈنگز اور ان پروسیڈنگز کے اندر دیے جانے والے تمام شواہد کی اوتھینٹسٹی کے اوپر مہر لگا دی ہے، کیونکہ آرمی قانون کے تحت سزا میں تخفیف از خود نہیں ہوتی، اور جو ملزم ہے وہ پلی آف گلٹی اگر حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر رحم یا تخفیف سزا کا آپشن بہت زیادہ محدود ہو جاتا ہے۔ ان کی طرف سے اقبال جرم انفیکٹ اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ انکوائری جس کا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز میں کیا گیا تھا، اور یہ وہی پریس ریلیز ہے جس میں آئی ایس پی آر کی طرف سے جنرل فیض حمید کو دی جانے والی سزا کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس پریس ریلیز کے آخری پیراگراف میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا تھا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت اور دیگر الزامات کے تحت ایک انکوائری الگ سے بھی چل رہی ہے، اور وہی انکوائری ہے جس کے تحت افواج پاکستان میں بغاوت پیدا کر کے چیف آف آرمی سٹاف کو عہدے سے ہٹانے کی سازش رچی گئی تھی، اور اس معاملے میں جنرل فیض حمید کے ساتھ عمران خان کا گٹھ جوڑ بھی اس وقت زیر غور ہے۔ اگرچہ اس سارے معاملات کی آفیشلی یعنی آئی ایس پی آر کی طرف سے آج تک تصدیق سامنے نہیں آئی، لیکن اشاروں کے اندر جو بات سامنے آئی ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اب اگر جنرل فیض حمید نے اقبال جرم کر لیا ہے، یعنی اپنے جرم کو تسلیم کرتے ہوئے سزا میں کمی کا جو ہے وہ استدعا کی ہے، تو اس کے اثرات اس مقدمے پہ جو کہ زیر غور ہے یا جس کے اوپر انکوائری چل رہی ہے جنرل فیض حمید اور عمران خان پر، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی طرف سے یہ جو جرم کو تسلیم کرنا ہے، وردی کے اندر رہتے ہوئے اختیارات سے تجاوز کا اور سیاست میں مداخلت بعد از ریٹائرمنٹ کا، اس کے کیا ایسپیکٹس ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو فوجی قانون یعنی پاکستان آرمی ایکٹ رولز کے تحت اپیل کا حق خود بخود نہیں ہوتا۔ اپیل عام طور پر کنوکشن یعنی سزا کے خلاف ہوتی ہے، پروسیڈنگز کے خلاف نہیں ہوتی۔ جب ملزم پلی آف گلٹی دیتا ہے تو عدالت جرم پر فیصلہ دے چکی ہوتی ہے، اپیل صرف سزا کی نوعیت یا شدت پر ہی دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر جرم تسلیم نہ کیا جائے تو اپیل کی گنجائش بہت ہی زیادہ محدود ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب تک ملزم جرم کو قبول نہیں کرتا، یعنی جرم کے ارتکاب کو قبول نہیں کرتا، اس وقت تک جو سزا میں تخفیف ہے ویسی اپیل جو ہے وہ زیر غور نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ اپیل دائر ہو چکی ہے، معاملہ اعلیٰ فوجی فورمز سے گزرے گا اور اس کے بعد آئینی جو عدالتیں ہیں ان کے دائرہ کار میں آئے گا، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اور پھر جو ہے جب یہ آئینی عدالتوں کے زیر سماعت آئے گا تب ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل، ایویڈنس اور پروسیجر کی جانچ ہو سکتی ہے۔ ملٹری کورٹ کے فیصلے کی اپیل جب آرمی چیف کے روبرو کی جائے تب پلی آف گلٹی نہیں لی جا سکتی اور نہ ہی پروسیڈنگز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، یعنی اب فیصلہ اندرونی نہیں رہے گا بلکہ قانونی طور پر سیلڈ ہو جائے گا آرمی چیف کی طرف سے ان کی درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد۔ جنرل فیض حمید کے وکیل میاں علی اشفاق نے اس حوالے سے واضح طور پر اعلان کیا جب ان کی طرف سے یہ جو اپیل ہے ایڈوکیٹ جنرل کو فائل کی گئی، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو اپیل ہے فوجی قانون کے تحت دائر کی گئی ہے 40 دن کے اندر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ
انہوں نے فوجی عدالت کے فیصلے اور اس کے دائرہ کار کو تسلیم کرتے ہوئے تخفیف سزا کی درخواست کو دائر کیا ہے۔ اس پیش رفت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ یہ موقف کہ کورٹ مارشل محض انتقامی کارروائی ہے یا بغیر کسی ثبوت کے سزا دی گئی ہے، یہ عملاً کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ خود سب سے بڑا ثبوت سیلف ایڈمیشن ہی آتی ہے، کیونکہ اپیل کے لیے سیلف ایڈمیشن ایک مسٹ ایسپیکٹ ہے۔ اپیل کا فورم بھی وہی مانتا ہے کہ کنوکشن لافل ہے اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اب جنرل فیض حمید کی طرف سے یہ سیلف ایڈمیشن سے ریاستی اداروں کے لیے کیا اسٹریٹجک فائدہ حاصل ہوگا، تو یہ بھی بڑا ہی ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ ریاستی سطح پر فیصلہ ایموشنل نیریٹو سے نکل کر لیگل اینڈ ڈاکومنٹڈ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو کی گئی ہے یہ سلیکٹیو نہیں ہے، بلکہ پروسیس بیسڈ ہے۔ ایک قانونی عمل کو اس کے ذریعے مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی اپیل کا مطلب یہ ہے کہ سزا کو تسلیم کرنا۔ سزا کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جرم کو تسلیم کرنا۔ جرم کو تسلیم کرنا ہی انفیکٹ ملٹری کورٹ یا اپیل کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور جب ملزم کی طرف سے یا مجرم کی طرف سے جرم کو قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر اس سارے معاملے پر اوتھینٹسٹی آ جاتی ہے، کیونکہ جب آرمی چیف کی طرف سے اس سزا میں تخفیف کی درخواست کو قبول یا مسترد کرنے کے بعد اس کو کسی آئینی فورم پر پہنچایا جائے گا، تو پھر آرمی چیف کی طرف سے جو فیصلہ درخواست کو قبول یا مسترد کرتے ہوئے لکھا جائے گا، اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی جائے گی کہ ملزم یا مجرم کی طرف سے ایڈمیشن آف گلٹینس کیا گیا ہے اس اپیل کے اندر، اور جب مجرم کی طرف سے ایکسیپٹنس کر دی جائے جرم کی، تو پھر آئینی عدالتوں کا جو سکوپ ہے وہ بہت زیادہ محدود ہو جاتا ہے، اور پھر آئینی عدالتیں اپنا جو فیصلے کا جو دائرہ ہے وہ محض اس بات تک محدود رکھتی ہیں کہ جس جرم کے تحت ملٹری کورٹ نے سزا دی ہے وہ سزا اس قانون سے مطابقت رکھتی ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر قانون سے مطابقت رکھتی ہو تب اس سزا کو برقرار رکھا جاتا ہے، البتہ اگر سزا اس دائرے سے تجاوز کر رہی ہو تو پھر اس سزا کو کم کر کے اس دائرے کے اندر لایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اب تک اسی طرح کی ہی صورتحال ہے۔ اب یہ سوال کہ جو نیکسٹ مقدمہ چل رہا ہے یا نیکسٹ جو انکوائری چل رہی ہے جنرل فیض حمید کے خلاف، اس پر اس جو ایکسیپٹنس آف گلٹینس ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو یقینی طور پر جب پہلی انکوائری میں جرم کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر دوسری انکوائری کا جو لیگل سکوپ ہے اس میں بھی بہت حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنرل فیض حمید کو سزا کے بعد مختلف ایسے معاملات سامنے آئے تھے یا ایسی خبریں سامنے آئی تھیں جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ جنرل فیض حمید کے جو لیتیفال کا ان کا فارم ہاؤس ہے وہاں پر مارے جانے والے چھاپوں میں بہت سارے ایسے شواہد سامنے آئے تھے جو اس پولیٹیکل نیکسس کو افواج پاکستان کے اندر بغاوت کو کریٹ کرنے میں جو سپورٹیو ایویڈنس کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ خبر بھی میں نے اسی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ فوجی عدالت یا وہ انکوائری فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت ہونے والی جو انکوائری ہے اس میں جنرل فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ کے طور پر سامنے لانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا، کیونکہ جو انکوائری اس وقت چل رہی ہے ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کے سامنے جو ایویڈنس ہیں وہ بہت حد تک واضح ہیں اور انہیں کسی کو کراؤن وٹنس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر جو وکیل ہیں جنرل فیض حمید کے میاں علی اشفاق صاحب، انہوں نے بھی جنرل فیض حمید کی طرف سے وعدہ معاف گواہ بننے کے تاثر کو مسترد کیا ہے۔ فیض حمید کے وکیل بیرسٹر علی اشفاق کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ خبریں جن میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے موکل عمران خان کے خلاف سرکاری گواہ بن سکتے ہیں، یہ تمام خبریں محض قیاس آرائی پر مبنی اور بے بنیاد ہیں۔ اس حوالے سے میاں علی اشفاق صاحب کا ایک انٹرویو دی نیوز میں شائع ہوا
ہے اور میاں علی اشفاق نے اس انٹرویو میں یہ موقف دیا ہے کہ میڈیا اور سیاسی حلقوں میں گردش کرنے والی اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں، جن میں کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف مقدمات میں سرکاری گواہ بننے پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام خبریں مکمل طور پر بے بنیاد اور محض قیاس آرائیاں ہیں۔ ان کی طرف سے اس بات کا ذکر بھی کیا گیا جس میں مختلف پولیٹیکل لیڈرز، جن میں سینٹر فیصل ووڈا بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ سابق ڈی جی ISI سابق وزیر اعظم کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ گواہی خاص طور پر عمران خان اور فیض حمید کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ خصوصاً 9 مئی کے واقعات کے پس منظر میں ہوگی۔ یہ جو فیصل ووڈا صاحب کے بیان کے بعد جب میاں علی اشفاق سے یہ پوچھا گیا کہ آیا انہوں نے اس معاملے پر براہ راست اپنے موکل سے بات کی ہے، تو انہوں نے واضح ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے کہا کہ مجھے یہ بات بطور حقیقت معلوم ہے، جس سے انہوں نے اس تاثر کو تقویت دی کہ فیض حمید کے PTI کے بانی کے خلاف سرکاری گواہ بننے کا فیصلہ یا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو اگلی انکوائری ہے وہ بھی اب کافی حد تک آگے بڑھ گئی ہے، اور ممکنہ طور پر وہ انکوائری بہت جلد ٹرائل میں تبدیل ہو جائے گی، اور ٹرائل میں تبدیل ہونے کے بعد اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ یہ جو واجب پاکستان میں بغاوت یا سیاست میں مداخلت بذریعہ 9 مئی والا معاملات ہیں، وہ کس حد تک اس میں سچائی موجود ہے، اور اس کے بعد اگر سچائی کا فیصلہ اس انکوائری میں ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان، جنرل فیض حمید اور دیگر پولیٹیکل پلیئرز جن کا نمبر اس انکوائری میں 60 سے زائد بتائے جاتے ہیں، وہ بھی شامل تفتیش کر لیے جائیں گے۔ اور بتایا گیا ہے کہ نہ صرف 60 کے قریب پولیٹیشنز ہیں، بلکہ بہت سارے اینکرز اور یوٹیوبرز بھی جنرل فیض حمید کے نیکسس میں شامل تھے، اور متعدد اعلیٰ عدالتی شخصیات جس میں 2 فارمر چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل تھے، وہ بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ رابطوں میں پائے گئے ہیں۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں جنرل فیض حمید کی اپیل کا فیصلہ جو کہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے کیا جائے گا، وہ اور ان کے خلاف چلنے والی انکوائری دونوں ہی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف ان کی اس استدعا کو اقبال جرم کے بعد تخفیف کی اس کو قبول کریں گے یا مسترد کریں گے، اور جو اگلی انکوائری چل رہی ہے وہ کب مکمل ہوگی، اور اس انکوائری کے نتائج کی روشنی میں 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔